السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے۔ میں ہوں فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ اسلامک وائس۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسی کیفیت کا شکار ہوں گے، بلکہ میں خود اس کا شکار ہوئی تھی کہ کچھ خیالات، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دل و دماغ سے نہیں نکل رہی ہوتی۔ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان خیالات کو جھٹک دے۔ میری خود کی یہی کیفیت تھی۔ میں لاکھ کوشش کر رہی تھی کہ میں خود کو بہت مصروف کر رہی تھی، بہت ساری کوششیں کر رہی تھی، بہت سی سہیلیاں بنا رہی تھی تاکہ میں ان خیالات سے باہر نکلوں، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ان سب کے دوران مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ کچھ خیالات، کچھ دعاؤں کی توفیق ہمیں اللہ دیتا ہی شاید اس لیے ہے تاکہ ہم اس چیز کو پانے کے لیے اللہ کو منائیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ واقعات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جو ہمیں اللہ سے اتنا جوڑ دیتے ہیں کہ شاید کوئی اور چیز نہ جوڑ سکے۔ اس لیے جو ہمیں اذیت اور دکھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اصل میں بھلائی ہی چھپی ہوتی ہے۔ اور فرض کریں کہ اگر وہ آپ کے دل و دماغ سے یہ بات نکال دے تو کیا آپ دعا مانگیں گے؟ کیا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ یا کیا آپ کو منائیں گے جس تمنا اور خواہش نے آپ کو اتنا بدل دیا کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے؟ تو کیا وہ خواہش یا خیال جو آپ کو اتنے عظیم مقام پر لے آئی، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ انشاءاللہ وہ چیز اللہ نے آپ کو ضرور دینی ہے، تبھی تو آپ سے منت کروا رہا ہے، اور اس کا مقصد بالکل سمپل ہے، تاکہ جب آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے تو آپ کو یاد ہو کہ اللہ اسی کو اتنی شدت دیتا ہے جسے اس نے نوازنا ہو۔ اسی وجہ سے آپ لاکھ کوششوں کے باوجود اسے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہے ہوتے۔ اور دوسری بات کہ کچھ لوگ اس دکھ میں ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا مانگا، اتنی دعائیں کی، لیکن پھر بھی کسی اور کو مل گیا۔ اب لاکھ کوششیں کر لیں، پھر بھی دماغ سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ خود کو قصوروار اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بار بار ان خیالات کے ذریعے خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطی سمجھ کر خود کو معاف کرنے کے بجائے خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ مجھ میں کوئی کمی تھی تبھی وہ شخص مجھے چھوڑ گیا، یا حالات کو قصوروار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے گھر والے مان جاتے یا کوئی اور درمیان میں رکاوٹ نہ بنتا تو شاید مل جاتا۔ یہی سوچ آپ کو اتنا الجھا دیتی ہے کہ آپ کو دن اور رات کا خیال ہی نہیں رہتا، اور لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا کوئی اور تو مقصد ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ملوا دیتا، اور اللہ اس کو اچھا بھی تو بنا سکتا تھا۔ اللہ سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ شکوہ شکایت ہم نے روٹین بنا لی ہے۔ لیکن سمجھو، بے شک اللہ کو پوری کائنات پر اختیار ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو سوچو کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی ہر مخلوق پر فضیلت دی ہے، عقل و سمجھ دی تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ وہ جو شخص جس نے آپ کو جھوٹی امیدیں دلائی، بے وفائی کی، اسے اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ اس شخص کو بلیم نہیں کرنا، لیکن اللہ سے شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں، وہ تمہاری شکایتوں سے خوب واقف ہے۔ تبھی تو اس نے قرآن مجید میں اس کا ذکر پہلے ہی کر دیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں اور پھر اسے لے لیں تو نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ ہمارا امتحان لے گا، لیکن ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نا امید اور ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ملوا دیتا، اللہ ملوا تو دیتا، لیکن ہمارا امتحان کیسے ہوتا، اور امتحان کے بعد جو ہمیں بہترین سے نوازا جانا ہے وہ ہمیں کیسے نوازا جاتا۔ میں نے اور آپ نے بہت ساری ایسی شادیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ لو میرجز ہوتی ہیں اور بڑے پیار کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام طلاق پر ہوا، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ مستقبل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے، اور اپنے اوپر وہ احسان اور اس کا وہ وعدہ یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ایک بات سمجھیں کہ ضروری نہیں کہ جس کے لیے آپ تڑپیں وہ آپ کے لیے بھی تڑپے، دونوں میں سے کسی ایک کے حصے میں تڑپ آتی ہے تو وہی تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو حالات کا نہ سوچیں، بلکہ اللہ ہی کو پکاریں، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، عاجزی کے ساتھ مانگتے رہو، اور جس نے عطا کرنا ہے اس سے شکوے نہیں بلکہ اس کو راضی کرو، اسے مناؤ۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنے رائے کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔